اس ویب سائٹ کی ایک ایکٹیوسٹ آتی ہے مینار پاکستان ٹک ٹاک کے لیے ممنوعہ سائٹ کے لیے اپنی مووی بنانے, اور مووی بھی ایسی بنانا چاہتی ہے جو ساری موویوں کا ریکارڈ توڑ دے. ریکارڈ بنانا ہے, ظاہر دوڑ لگی ہوئی ہے نا ٹک ٹاک پہ, ریکارڈ بنانا ہے. اگر ایک لڑکی کو ایک لڑکا چھیڑ رہا ہے تو یہ تو ریکارڈ نہیں ہے, چونکہ یہ ساری عورتوں کو ایسے کر رہے ہیں. اگر ایک لڑکی کو دو لڑکے چھیڑ رہے ہیں یہ بھی ریکارڈ نہیں ہے. اور جب تک پورا مجمع کسی کے پیچھے نہ دوڑے تو ریکارڈ نہیں بنتا. اب اس بی بی کے ذہن میں, اس عفیفہ کے ذہن میں, چونکہ ابھی جو میڈیا نے اس کو شکل دے دی ہے کہ ٹک ٹاک ایک بہت ہی مقدس ایریا ہے, اور اس کے اندر جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ بڑے پاکیزہ, پاک کردار اور بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں, پاک دامن, یہ اس کو اہمیت دے جا رہے ہیں کہ ایک بڑی پاک دامن بی بی ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنانے گئی, آگے ناپاک مرد بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے دیکھتے ہی اس پہ حملہ کر دیا. نہ, اس نے ان سب کو دعوت دی ٹک ٹاک بنانے کی. اب آپ دیکھیں نا, یہ عام ایک طریقہ جو گھروں کے اندر بھی رائج ہو چکا ہے, یہ ہوائی بوسے دینا پھونکوں کے ذریعے دیتے ہیں نا. اب یہ ادھر سے ہتھیلی پہ پھونک مار کے بوسا ارسال کرتے ہیں, پھر وہ وصول کرتا ہے بوسا. اس نے جا کر یہ ہوائی بوسے دیے. اگر کوئی مادہ نر کو چھیڑے تو نر تو اتنا تربیت یافتہ نہیں ہے کہ اوجل ہو کے کچھ کرے, پھر اس کو اور کیا چاہیے, یہی چاہیے تھا اس کو. بھوکے کو کیا چاہیے, 2 روٹیاں. اس نے یہ حرکت کی وہاں جا کر, اور وہ جوان تھے, انہوں نے کہا جب دعوت ہے, یا تو یہ یک طرفہ ہوتا نا کہ عورت برا مانتی ہے اور مرد چھیڑ رہا ہے, یہ کم لوگ کرتے ہیں. لاہور میں بالآخر ہر شہر میں عورتیں سر عام, شاید لاہور میں سب سے زیادہ خواتین باہر نکلتی ہیں. جتنی خواتین لاہور میں سڑکوں پہ ہوتی ہیں اتنی شاید نہیں ہوتی ہوں گی پاکستان کے کسی اور شہر میں. سب سے زیادہ خواتین سڑکوں پہ ہوتی ہیں. کیا ہر خاتون اس طرح گھر میں لوٹ کر آتی ہے؟ کون کن کے ساتھ یہ حشر ہوتا ہے؟ وہی جو وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگر تم کم کپڑے پہنو گی, ننگی ہوگی تو مرد روبوٹ تو نہیں ہے. وزیر اعظم کو یہ بیان واپس لینا پڑا, اتنا دباؤ ڈالا گیا فیمنسٹ لوگوں نے, فیمنزم کے حامیوں نے. یہی جو درپردہ این جی اوز کی شکل میں میڈیا میں گھسے ہوئے ہیں, بیوروکریسی میں گھسے ہوئے ہیں, حکومت میں گھسے ہوئے ہیں, اتنے اعلیٰ پولیس افسروں کو, اتنے فرض شناس پولیس افسروں کو ایسے بال کی طرح اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا. کیا کیا انہوں نے؟ کس طاقت نے اوپر سے زور ڈالا؟ وہ مغربی تہذیب کے حامیوں نے جو بیوروکریسی میں اور اوپر حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. جا کر انہوں نے اتنا ہو گیا, فلاں ہو گیا, وہ ہو گیا. اس سے زیادہ ظلم دوسری عورتوں کے ساتھ ہوا ہے. ان عورتوں کے بارے میں کیوں نہیں یہ میڈیا اتنی کوریج دیتا؟ اصل ماجرا یہ ہے کہ یہ ہے ٹک ٹاکر. ٹک ٹاک ایک ویب سائٹ ہے جو بےہودگی کی انتہا ہے. یعنی اس وقت انٹرنیٹ پر, سوشل میڈیا میں سب سے گندی جگہ ٹک ٹاک ہے. ٹک ٹاک ویب سائٹ ہے, چائنا کی ہے, لیکن استعمال ساری چائنا سے باہر ہوتی ہے. چائنا میں اتنی استعمال نہیں ہوتی, اور چائنا اس مقصد کے لیے اس کا استعمال نہیں کرتے. ہر ملک استعمال کرتا ہے, اور سب سے زیادہ عورتیں استعمال کرتی ہیں. اور بےہودگی کے لیے وہ کیا ہے کہ آپ اپنی ویڈیو بنائیں مفت میں, اپنے موبائل سے اپنی ویڈیو بنائیں اور اپنی ویڈیو اس ویب سائٹ پہ ڈال دیں. پھر دنیا ساری آپ کی ویڈیو کو دیکھے گی اور وہ آپ کو شیئر کرے گی, آپ کو لائک کرے گی, آپ کو ریٹنگ دے گی, اور پھر آپ کے اور چرچا ہوگا, بہت مشہور ہو جائے گی. اور سب سے زیادہ بےہودگی عورتیں کرتی ہیں اس ٹک ٹاک کے اوپر. مرد بھی کرتے ہیں, پیچھے نہیں ہیں, لیکن مرد عورتوں کے پیچھے جاتے ہیں. مرد عورت کا شکاری ہے, اور عورت کو بھی یہ بات پتہ ہے. میں پہلے بھی ایک خطبے میں یہ بات کی ہے کہ یہ عورتیں, کوئی بھی عورت ہو, مذہبی گرانے کی ہو, غیر مذہبی گرانے کی ہو, مسلم ہو, غیر مسلم, جب ایک عورت بن ٹھن کے, بنو سنگار کر کے, سج دج کے, نیم اریان ہو کے گھر سے نکلتی ہے,
خوب اس سے پوچھیں کیوں نکلتی ہے؟ یہ سب کچھ کس لیے کیا ہے؟ جسم کی نمائش، یہ جو تنگ کپڑے پہنے ہیں اور بدن کے پوشیدہ ایسے نمایاں کیے ہیں تم نے، یہ کس لیے کیا ہے؟ ظاہر کسی کے دیکھنے کے لیے کیا نا. کون دیکھے؟ نامحرم مرد. نامحرموں کے، چونکہ عورت کو پتہ ہے کہ مرد کے لیے عورت پرکشش ہے، اور عورت ہر حال میں مرد کے لیے پرکشش ہے. یوں نہیں ہے کہ بہت امیر گھرانے کی ہو تو پرکشش ہے، غریب عورت نہیں ہے. مرد اور عورت کی ساخت ایسے ہے کہ عورت ہر حالت میں، ہر روپ میں مرد کے لیے پرکشش ہے. غریب ہو، کالے رنگ کی ہو، گورے رنگ کی ہو، سانولے رنگ کی ہو، غریب ہو، اچھے کپڑے پہنی ہوئی ہو، نہ پہنی ہوئی ہو. یہ جو گدائیں عورتیں ہیں، ننگی ہوں یا نہ ہوں، کپڑے پہنے ہوں، گندے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، میلے کپڑے، نہائی بھی نہ ہوں، آپ دیکھیں مرد ان سے بھی نہیں ٹلتے. ان کو بھی گھورتے ضرور ہیں، چھوتے ضرور ہیں. یہ مرد کی ایک کمزوری ہے کہ عورت، مرد کے لیے، مرد کے اندر شہوت ہے، عورت مرد کی شہوت کو ابھارتی ہے، بھڑکاتی ہے. اور یہ جو عورتیں بن ٹھن کے جاتی ہیں، سج دج کے جاتی ہیں، رنگیلے بھڑکیلے لباس پہن کے جانتی ہیں، ایک ہی ہدف ہے ان کا، مردوں کو بھڑکانا، مردوں کو ابھارنا، ان کی شہوت ابھارنا. خوب جب وہ شہوت ابھرے گی پھر کیا کریں گے؟ تیرا پیچھا کریں گے. یہ خود ایک دعوت ہے. آپ بھوکے کو دعوت دو، کھانا کھاؤ، تو بہت خوددار قسم کا بھوکا ہوا وہی کہے گا نہیں صاحب میں نہیں کھاتا. ورنہ عام بھوکا ہوا وہ تو بسم اللہ بھی نہیں پڑے گا، ٹوٹ پڑے گا اس کے اوپر. تو مرد بھوکا ہے عورت کے جسم کا، عورت کے اس روپ کا بھوکا ہے، لہذا اس کے لیے عورت ہر شکل میں شکار ہے، اس کے پیچھے جاتا ہے. اس کی نگاہیں، عورت آپ دیکھیں، میں نے پہلے بھی مثال دی، بازاروں میں آپ جاتے ہیں، وہاں کھمبے بھی ہیں، رکشے بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، گدے بھی ہیں، دکانیں بھی ہیں، بانس بھی ہیں، اور وہیں پر ایک عورت ہے. 1000 بانس ہے، ایک عورت ہے. 20 رکشے ہیں، ایک عورت ہے. مرد کو کیا نظر آیا ہے؟ اگر مرد کی آنکھیں بند کر کے کہیں بتاؤ رکشے کتنے ہیں، اس نے دیکھے ہی نہیں ہے، اسے صرف عورت نظر آئی ہے. یہ مرد کی کمزوری قرآن نے بھی بیان کی ہے. عورتوں کو کیوں کہا کہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھو، پنہان رکھو؟ مرد کی اس کمزوری کی وجہ سے کہ اپنے آپ کو اوجھل رکھو، ڈھانپ کے رکھو، مرد کے سامنے نہ ہو. ٹک ٹاک وہ ویب سائٹ ہے، اتنی گندی ہے کہ ٹرمپ نے اپنی حکومت کو یہ کہا تھا کہ اس کو بند کریں، اور انہوں نے بند کی. اب میرے پاس فہرست نہیں ہے اس وقت دنیا کے کتنے ملکوں میں پابندی ہے، از جملہ پاکستان میں. ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ حکم دے کر ٹک ٹاک پر پابندی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی انٹرنیٹ سروس ٹک ٹاک ویب سائٹ کو پاکستان میں نہیں دکھا سکتی. جرم ہے. کیوں بند کیا ہائی کورٹ نے ٹک ٹاک کو؟ اس لیے کوئی بےہودگی ہے نا اس کے اندر، کوئی فحاشی ہے اس کے اندر. تمام حدیں انہوں نے توڑ دی ہیں، کوئی ریڈ لائن نہیں ہے ان کے نزدیک. سارے لاہور کے ہیں، اوباش لڑکے لاہور میں ہیں، پاکستان بھر میں، دنیا بھر میں ہیں. اوباش بے تربیت طبقہ ہر جگہ پر موجود ہے. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ سارا لاہور. ابھی بعض سیاستدانوں نے اور عورتوں نے بیان دیا کہ مردوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا جائے. ابھی یہ بختاور بھٹو نے بیان دیا ہے کہ مارکیٹوں میں اور پارکوں میں اور عمومی جگہوں پر مردوں کا داخلہ ہی ممنوع قرار دیا جائے. اب سب سے پہلے تو زرداری کا داخلہ ممنوع قرار دے، اپنے گھر میں نہ آئے. اپنے بھائی کا داخلہ ممنوع قرار دے، اپنے گھر میں، تیرے گھر میں نہ آئے. اس خاندان میں کوئی مرد اندر داخل نہ ہو. اپنے گھروں میں تو نہیں کرتے ہو یہ کام، لوگوں کو یہ لکھاتے ہو، یہ باتیں کرتے ہو. اگر ملائے عام میں اس طرح بدتمیزی ہوتی ہے تو چند افراد روکتے بھی ہیں، لیکن جہاں پر خود کچھ کروا رہا ہو اپنے ساتھ اس کو تو کوئی بھی نہیں روکتا. اگر ایک آدمی یہاں کھڑا ہو جائے، کہتا ہے جی مجھ پہ رنگ پھینکو،
سارے اٹھ کے اس پہ رنگ پھینکنا شروع کر دیں تو کوئی بھی نہیں روکے گا, شریف آدمی بھی نہیں روکے گا جب وہ خود کروا رہا ہے یہ کام. آپ مینار پاکستان میں کھڑے ہو کے لڑکوں کو دعوت دو کہ او میرے ساتھ یہ کام کرو, وہ شروع کر دیں تو روکتا بھی کوئی نہیں ہے. یوں تو نہیں, وہاں ایک 70 سالہ بوڑھا بھی پکڑ کے جیل میں بند کر دیا. 70 سالہ بوڑھا اس رش میں اس عورت کو نوچے گا جا کر. وہ تو خود میرے خیال میں بڈھی کا ستایا ہوا آرام کے لیے وہاں گیا تھا, اس کی سم وہاں نکلی, اس کو بھی پکڑ کے لے گئے. یہ بہت ہی حیرتناک بات ہے, بہت بےہودگی ہے یہ. ٹک ٹاک پہ پابندی ہے. سب سے پہلا جرم اس عورت کا یہ ہے, اور اس جیسی ساری عورتوں کا اور مردوں کا, کہ جس کو آپ کی عدالت نے جرم قرار دیا ہوا ہے وہ ویب سائٹ چل کیوں رہی ہے پاکستان میں, اور اس کے لیے ویڈیو بن کر لوڈ کیوں ہو رہی ہیں. کیا پولیس افسر معطل کیے ہیں؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹک ٹاک چل رہا ہے, اور اس عورت کو پہلے یہ پوچھو اور اس جیسی ساری عورتوں کو کہ جب عدالت نے جرم قرار دیا تم ٹک ٹاک کیوں استعمال کر رہی ہو؟ اتنا تقدس ہے ٹک ٹاک کا. یہ ماجرا ہے, اس کے پیچھے فیمنزم ہے. یعنی عورت کو مرد کی قید سے آزاد کرانا, مرد کے جتنے رشتے ہیں وہ سارے ختم کر کے. یورپ میں آپ کسی مغربی کو, جرمنی مغربی ہو, اٹلی کا مغربی ہو, اسے ماموں پوچھو, ماموں کس کو کہتے ہیں اسے نہیں پتا. تایا اس کو پوچھو کسی یورپی کو, تایا کون ہوتا ہے, خالہ کون ہوتی ہے, اسے کیا پتا کون ہوتی ہے.